یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر, یہ پہلی بار ہے بھاگ. ابھی رکو نا, ابھی رکو تو صحیح, یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر, یہ پہلی بار ہے. ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے, ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے, ہمیں وہ بھی پتا ہے. جناب علی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی میرے بھائی اکنامی کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ, اب یہ بولتے ہیں ہاں یا نہ, یہی آدمی یہ بولتا تھا 1-2 ارب ڈالر لائے گا عمران خان, حکومت کا 200 ارب ڈالر حکومت قائم ہونے کے کب دوسرے دن, اور ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دے گا. آج یہ کہاں گیا, آج یہ مفرور ہے, بھاگا ہوا ہے. یہ کہتے تھے 15 ارب ڈالر اور 10 لاکھ کروڑ ہر سال اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے اس کا حساب تو دو. وہ تمہارا وزیر اعظم کیلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریر میں کہتا تھا پاکستانیوں تم آج اتنے کے مقروض ہو. جب ڈالر سر 100-200 روپے کا ہو گیا تو اب نہ وہ تقریر کرتا ہے نہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے مقروض ہیں. اب یہ ڈالر لا کر بتائیں, اب یہ کیلکولیٹر بتائیں ہمیں. عمران خان وہ تقریر کر کے بتائے جو کنٹینر پہ کیا کرتا تھا کہ بجلی مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے, گیس مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے, دوائیں مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے, آٹا مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے. عمران خان چور ہے, خود اس نے کہا تھا وہ چور ہے, چور ہے, چور ہے. آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہے. سر بیٹھو ابھی سن لو. قائد اعظم کو جو پاکستان ملا جناب, وہ ٹوٹا ہوا ہندوستان تھا, اس نے اس ملک کو چلایا. اور جب میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان ملا تو وہ 2 لاکھ تھا. جب بی بی کو پاکستان ملا تو وہ بم دھماکوں والا مشرف زدہ پاکستان تھا. سر ہمارے وقت میں آپ کو یہ بات یاد آ گئی. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں اور پورا موقع دیں انہیں غور سے. جب وہ طفل عمرانی تقریر فرما رہے تھے, طفل عمرانی, تب بھی آپ کو یہ بات بول دینی چاہیے تھی, آپ کو میں شکر گزار رہتا. سر جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تو وہ ٹوٹا ہوا انڈیا تھا, تنخواہیں نہیں تھی دینے کی, انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا, انہوں نے پاکستان چلایا. جب میرے قائد کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پاکستان ملا تو وہ 2 لاکھ تھا, ہمارے 90,000 قیدی قید تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں چلا سکتا, پیچھے ظلم ہو گیا. جب ہمیں حکومت ملی تو مشرف زدہ پاکستان تھا, بموں کے دھماکے تھے, لائن آرڈر کی سچویشن تھی, ہم نے پاکستان چلایا. بجلی کا بحران تھا, ہم نے پاکستان چلایا. جب نون لیگ کو پاکستان ملا تو بھی مسائل تھے. خدا کی قسم ان کو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا ہے جس کا انہوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا. اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے انڈے کی, پھر یہ تھوڑا بکری تک آ گئے, پھر بولتے گائے سے بھینس سے دودھ زیادہ نکالو. کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بولتے ہیں اس سے اکنامی صحیح ہوگی. ابھی اور بات بولتے ہیں ہیروئن چرس کی فیکٹریاں لگاؤ, ہوروں والے انجیکشن لگاؤ. خدا کے بندو, وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ معیشت صحیح کریں گے؟ یہ انڈے سے شروع ہوئے, چرس پہ ختم ہوئے. ان کو ہورے دکھتی ہیں, ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے؟ سر دواؤں کی قیمت 500 گنا زیادہ ہو گئی. انہوں نے دم درود تعویذ گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے. انہوں نے سر آپ سمجھتے کیوں کیے ہوئے؟ کیونکہ دوائیں مہنگی ہوں تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس پھونکے لگوانے چلے جائیں. یہ ان کے ساتھ سیٹنگ ہے. دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں کہ آپ اگر جائیں کسی کے پاس اور وہ دم اور درود اگر دوا جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کی جو ہمارے جو اکبرین ہیں, جو ہمارے وہ بھی قابل احترام ہیں. اللہ کے کلام میں برکت ہے, اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. بات سنیں سر, اگر دوا مہنگی ہے
تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں؟ آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. سر میں نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا. آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں. سر دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت ہے. ایک بات سنیں سر, ان چیزوں میں مت اگر آپ کو مجھ سے اس طرف مت لے کر سر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ اسپیکر صاحب کو سیٹ پہ بٹھائیں, آپ آ جائیں, میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ اس اسپیکر, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کو سر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی, جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ بیچارہ صرف دم درود کے سہارے پہ چلتا ہے. دم درود بھی جائز, لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی, ٹوٹل دم درود پہ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے, ذرا حوصلہ رکھیں سر, آگے چلے سر. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے, یہ سب کہہ رہے سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا تو پھر آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس کس چیز کا لیا ہوا ہے اگر مہنگائی نہیں ہے؟ تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگائی نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ اپنے نئے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں, یہ جو انہوں نے لنگر خانے, یہ مرغیاں, یہ انڈے, اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, اکنامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں. آسس اور بے نظیر سپورٹ کارڈ پر سر شہید رانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی, انہوں نے اس پورے پاکستان اور اقوام پوری دنیا کی لیڈر تھی سر. اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا, لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے. اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی, تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی, تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے, تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی. لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر, یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے. یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے, وہاں پر ٹول پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے, بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. سر اب آٹا چور چینی چور کیوں نہیں پتا ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور, نااہل ترین چینی چور, لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے, سیدھے ہاتھ پہ, الٹے ہاتھ پہ دیکھے, بولو دونوں کو گرفتار کرو, بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے. غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں. اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. اب یہ ہوگا, یہ ہونے والا ہے. ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے. بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا, کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں. قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا, گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں. اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے. ہونا کچھ نہیں ہے ان سے, ہونا ان سے کچھ نہیں ہے. ابھی آ گئے نا وزیر ہے کہ سر, ابھی وہ وزیر سر. حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنومی کا حال پوچھوں جو فائننس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کے چیئرمین تھے نون لیگ کے زمانے میں. اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس اس کے چیئرمین تھے. وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں, آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں اتنا تو بتایا جائے. اور پھر بغض بھٹو میں آپ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو, جس کے دم سے, جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو, اس آئین کے تحت بیٹھے ہو, اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو, اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو. یہ اس کی شہادت کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام ملا ہے. نام بھی نہ لو اس کا. تم تو وہ ہو, وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں, حمید گل, جنرل حمید گل کے ساتھ
افغانی اس کے عیدی صاحب کے یہاں گئے یہی عمران خان کہ ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تخت الٹنا ہے, آپ صدر بن جاؤ, میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آتا. پھر یہ مشرف کے پاس گیا, بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں. اس سے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیے. یہ تو کوئی 20 25 30 سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے, یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم, اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں, لا کے بٹھا دیا. اس دن سے بھاگا ہوا ہے, قوم غرق, ملک غرق, بیڑا غرق, کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. سندھ پچھلی حکومت نے ایسا ہی ایک صحت کارڈ نکالا تھا, آپ نے کیوں کے پی کے میں وہ لینے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں. ہم نے حالانکہ انکار نہیں کیا سر, چند غلط لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے ہوں تو 9 لاکھ غریبوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ طفل عمرانی کو بتا دیں سر, یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے اس ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں, کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے جس سے تمہیں جلن چبھن ہوتی ہے. اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا. آپ کی ہر چیز پر, ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمین نے آپ ہی کے حکومت کے اسٹیٹسٹ دے دیے. اعداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے, آپ ہی کے وقت کے تھے. آپ نے کیا تقریر کی؟ آپ نے حسب روایت جہالت پر, ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا, جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی, تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتی, لیکن نہیں, انہوں نے چیخنا ہے, ذاتی حملے کرنے. لیکن حال ان کا یہ, ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے, جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہوریں دیکھو, جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو, جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو گے, زبردستی کیسے نکالے بھائی, جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں, جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے. یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس کے مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے, وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے, یہ آدمی اپنی نوعیت کا, اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں. اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو, اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ سر, قسم سے بھاگ گیا تو ملے گا نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ, کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں. تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں, نہیں میں نے نام نہیں لیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر, میں نے نام ہی نہیں لیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی, یہ جان بوجھ کے اس کا نام لے رہے ہیں. سر آپس میں بات چیت نہ کریں, آپس میں بات یہ والی اس طرح کی بات چیت نہ کریں. بالکل بیٹھ جائیں, کسی کا نام نہیں بیٹھ لیا جاؤ. بالکل سر, یہ آج کھیلتے ہیں بالکل آپس میں اس طرح کی بات نہ کرو, آج یہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو. آج صوبوں کی کارکردگی پہ بات کرو, صرف صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو, صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو, پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جاؤ کے پی کے میں نکلو, سڑکوں پہ نکلو, میرے ساتھ چلو, روڈ زون سے باہر نکلو, تمہارا ایم پی ایم این اے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے. خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے, اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں. غریب تم سے پریشان ہے, مکمار آدمی تم سے بیزار ہے, تم نے ملک کی معیشت کا ستیاناش کر دیا ہے. ہوریں دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے. اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا, میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا, تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے. میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے تھے, مجھے مجبور نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ میرے مصباح.